نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ووجدک ضالا فہدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. آئیے اس فضیلت کو پانے کے لیے ایک مرتبہ دلی لگاؤ کے ساتھ محبت رسول میں مچل کر درود پاک پڑھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اس آیت کریمہ سے متعلق علم تفسیر کے ماہر علماء کرام کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے ایک خاص واقعے کا بیان ہے. بچپن کے ایک واقعے کا بیان اس میں کیا گیا، خلاصہ کیا گیا. اور وہ واقعہ کیا تھا تو آپ محبت کے ساتھ سنیں. اس وقت کی بات ہے جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف رکھتے تھے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا خدمت کی سعادت پایا کرتی تھیں. ایک مرتبہ آپ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھیں. جب شہر کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا دروازے پر بہت بھیڑ لگی ہے، بہت ہجوم لگا ہے، لوگ بہت کثرت کے ساتھ جمع ہے، بھیڑ لگی ہے. لہذا ذرا سائیڈ ہٹ کر کھڑی ہو گئی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت پیش آئی. آپ نے اپنے نور نظر لختے جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں ٹھہرایا. چند منٹ کے لیے ایک طرف چلی گئی. اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی، دوڑ کر واپس آئیں. کیا دیکھتی ہیں کہ نور نظر، دل کے چین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے. جہاں آپ چھوڑ کر کے گئی تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اب وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. اللہ اللہ، دل پر گویا قیامت ٹوٹ گئی، تڑپ گئی.
इधर उधर देखती हैं, लोगों से पूछती हैं, ओ लोगों क्या तुमने मेरे नूरे नजर को देखा है? किसी को कुछ मालूम नहीं था, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता था, कुछ किसी को पता नहीं था। ये एक क़यामत का लम्हा था। हजारों गैर मुस्लिम थे जो बचपन ही से प्यारे महबूब आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, निशानियों से जानते थे कि ये आखिरी नबी हैं। हजारों अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर डालने के मौके की तलाश में थे, वो मौका तलाश रहे थे। हजरते हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा भी उनके नाकाम कोशिशें देख चुके थे। शायद इस वक्त ये सारे खतरात जहन में घूम गए होंगे, लिहाजा हैरान थी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में बहुत परेशान थी। इसी हालत में आपने सर पर हाथ रख लिए, परेशानी में बैठ गई कि करूं तो क्या करूं, ढूंढूं तो कहां ढूंढूं, जाऊं तो कहां जाऊं। अल्लाहु अकबर। रब के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं तो कहां देखूं। फरमाती हैं मैं सर पर हाथ रखे परेशानी में बैठी थी, इतने में एक बूढ़ा शख्स आया और मेरे पास आया, कहने लगा ए सादिया क्या बात है, क्यों परेशान नजर आती हो? मैंने कहा मेरे नूरे नजर लखते जिगर अभी यहां थे, अब ना जाने कहां तशरीफ ले गए हैं। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा घबराओ नहीं, मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो उनका पता बता सकता है, मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो उनका पता बता सकता है। अल्लाहु अकबर। अब ये हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि जरा तुम उनका पता तो बता दो, कौन है वो? आपने जल्दी से कहा बताओ वो कौन है? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा हुबुल। हुबुल यानी बुत, वो झूठा मुजस्समा जिसे कुरैश खुदा जानते थे, खुदा मानते थे। ये सुनकर सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा यकदम उस बूढ़े शख्स से कहने लगी कि तुझे तेरी मां बाप रोए, क्या तू इनसे मुझे उम्मीद दिलाता है? इनसे मैं बेनियाज हूं। तेरी मां तुझे रोए, तू जानता नहीं कि जिस रात महबूब आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, उस रात तुम्हारे हुबुल पर क्या गुजरी थी? सारे तुम्हारे हुबुल मुंह के बल गिर गए थे, औंधे मुंह जमीन पर पड़े थे, बड़ी जो है बेकरारी के साथ नीचे आए थे और फिर औंधे मुंह नीचे पड़े थे जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। अल्लाहु अकबर। इस बूढ़े ने मेरी ना सुनी और अपने इबादत खाने में चला गया। उसने हुबुल के गिर्द 7 फेरे लगाए, हुबुल के इर्द गिर्द 7 फेरे लगाए और कहने लगा ए हुबुल ये सादिया है, इसका बेटा मोहम्मद ना जाने कहां है, कहां चला गया, उसका पता बताओ। बस इतना कहने की देर थी, जैसे ही प्यारा प्यारा नाम नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया गया तो हुबुल थर थराया और मुंह के बल गिर गया। आसपास के जितने मुजस्समे मौजूद थे, जितने बुत वहां मौजूद थे, सब एक दूसरे पर गिरकर टूट फूट हो गई, सारे के सारे टूट गए, एक दूसरे के ऊपर गिर गए। सैयदा हलीमा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है अब वो बूढ़ा शख्स वापस मेरे पास आया, कांप रहा था, उसके दांत खड़खड़ाने और घुटने थरथराने की आवाज मैंने कानों से सुन रही थी। मैंने कहा उस शख्स ने कहा ए सादिया परेशान ना हो, तेरे बेटे का रब बहुत अजीम है, तेरे बेटे का रब बड़ा अजीम है, बहुत अजीम है, वो उसे जाए नहीं फरमाएगा। अब सैयदा हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पहुंची, सारा वाकया अर्ज किया। वो भी तड़प गए, तलवार खींच ली, इंतहाई जलाल की कैफियत में बाहर निकले। सब कुरैश आपके जलाल को देखकर कांप गए।
ایسا جلال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پر طاری ہوا. آپ کے جلال کو دیکھ کر تمام قریش کانپنے لگے. سارے کے سارے قریش کانپ گئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا, اے ہمارے سردار, اے ہمارے سردار, ہمارے لیے جو حکم فرمائے ہم حاضر ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حرم پاک میں پہنچتے ہیں, سیدھے حرم پاک میں پہنچتے ہیں اور کعبہ شریف کا طواف کیا. پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا, یا ربی ان محمد لم یوجد فجمیع قومی کلہم متردد. اے اللہ پاک, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم اس لیے تیری ساری قوم اور ہماری ساری قوم پریشان ہے ان کے لیے. غیب سے آواز آئی, اے لوگو تم غم نہ کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں ہرگز ضائع نہ فرمائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے محبوب کو ہرگز ضائع نہ ہونے دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے, ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا, ابو جہل حرم پاک میں پہنچا. وہ اونٹنی پر سوار تھا اور اس کے آگے اونٹنی پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس نے آتے ہی کہا, اے عبد المطلب, نہ جانے تمہارے اس بیٹے سے ہمیں کیا پہنچے گا, نہ جانے یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ اکبر. میں گزر رہا تھا, دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. میں نے اونٹنی کو بٹھایا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا تو اونٹنی ضد کر گئی, اونٹنی ضد کر گئی اور کھڑی نہ ہوئی. میں نے بہت کوشش کی مگر چلنا تو دور کی بات ہے, چلنا تو اونٹنی کا چلنا تو بہت دور کی بات ہے, اونٹنی کا چلنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو کھڑی ہونے کے لیے راضی نہیں تھی, ضد پکڑ کر کے بیٹھی ہے. میں نے بہت کوشش کی مگر وہ کھڑی نہ ہوئی. پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹنی نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. پیچھے بٹھایا تو اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں تھی, اونٹ چلنا تو دور کی بات کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. لیکن جیسے ہی محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا, اونٹنی کھڑی ہوئی, چلنا شروع ہو گئی. گویا اونٹنی یہ کہہ رہی تھی, اے بے وقوف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور امام کو پیچھے کرنا بے ادبی ہوتا ہے, امام کو پیچھے کرنا بھی ادب ہی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرعون مصر کے ذریعے کروائی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اسی شان کا اظہار کیا گیا. ابو جہل چاہے یا نہ چاہے, اللہ پاک نے اس سے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروا دی ہے. وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے پر مجبور ہے, کر رہا ہے خدمت. اللہ اکبر. علماء کرام فرماتے ہیں یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. قرآن پاک نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دے دی. مطلب یہ بنے گا, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بچپن شریف تھا, آپ تنہا کہیں تشریف لے گئے تھے, دادا جان حضرت عبد المطلب بھی ساتھ نہیں تھے, سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ نہیں تھی. ہزاروں دشمنوں کا خطرہ تھا. ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے دامن پاک کی طرف بڑھے یہ تو دور کی بات ہے. ابو جہل بدبخت نے آپ کی طرف پیٹ کرنے کی جسارت کی تو رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا, رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. آپ کا رب کریم جس نے اس وقت آپ کو تنہا نہ چھوڑا اب بھی آپ سے عنایات بند نہ فرمائے گا.
اب بھی آپ سے ان آیات کو بند نہ فرمائے گا. لہذا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے, آپ اپنے رب کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں, بہت عظیم رتبہ اور مقام رکھتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, علماء کرام نے اس آیت کریمہ کا جو دوسرا معنی ذکر کیا, اس کے مطابق اس آیت کریمہ میں رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی مبارک کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے, دوسرا حصہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی, اپنی طرف راہ دی. یہ 2 حصے, اعلان نبوت سے پہلے کا جو حصہ ہے اس کے متعلق فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا, یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں, ان 40 سالوں میں آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے, گم تھے, مست تھے, وارفتہ تھے. پھر اس کے بعد زندگی مبارک کا دوسرا حصہ یعنی اعلان نبوت اور اس کے بعد کی زندگی مبارک شروع ہوئی. اس کے متعلق فرمایا فہدا, یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, محبت میں وارفتگی کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور علمک ما لم تکن تعلم, یعنی سکھا دیا تمہیں جو تم نہ جانتے تھے, وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہ جانتے تھے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی جامعیت دیکھیے, یہ کمال دیکھیے. 63 سال کی ظاہری زندگی مبارک ہے. قرآن نے اس پوری زندگی مبارک کا پورا نقشہ صرف چند لفظوں میں کھینچ دیا, صرف چند لفظوں میں کھینچ دیا. اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی مبارک ہے وہ بھی بے مثال اور باکمال ہے, اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی مبارک ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے, وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کے 40 سال میں محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پاک جانتا تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ پاک کی محبت میں وارفتہ رہتے تھے, گم رہتے تھے. اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال ہیں ان میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا مخلوق پر بھی اظہار ہے. جب اعلان نبوت ہو گیا پھر لوگوں نے اشارے سے چاند ٹوٹتے بھی دیکھا, ڈوبا ہوا سورج پلٹتے بھی دیکھا, درختوں اور جانوروں کو حضور کے خدمت میں سجدے کرتے بھی دیکھا. یہ 23 سال وہ تھے جب کمالات مصطفیٰ کا کچھ تھوڑا سا اظہار مخلوق پر بھی ہو رہا تھا. مخلوق خدا بھی دیکھ رہی تھی, مخلوق خدا کو بھی ان تمام چیزوں کے نظارے ہو رہے تھے کہ محبوب ہے تو کیسا ہے, محبوب ہے تو کس کا ہے. اللہ پاک نے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی رحمتوں کے سائے فرمائے. اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ضال, اس کا درست ترجمہ کیا ہے کیا ہے؟ محبت الہی میں وارفتہ, یہ درست ترجمہ ہے اس کا, اسے ذہن میں بٹھا لیجئے. ویسے عام طور پر ہم جیسے انسانوں کے لیے لفظ بولا جائے, ہم جیسے انسانوں کے لیے اگر یہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ, تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ. مگر اس جگہ یہ لفظ محبوب ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنی محبت میں وارفتہ. جب محبوب کے لیے بولا جائے تو ہوتا ہے اپنی محبت میں وارفتہ پایا, یعنی رب کی محبت میں وارفتہ, محبت الہی میں وارفتہ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام مقدس میں رب تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں یہ تمہارے صاحب یعنی محبوب انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ اختیار کیا. پتا چلا
محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کوئی ایک سیکنڈ بلکہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر لفظ گمراہ بولا جا سکتا ہو. کوئی ایسا لمحہ بھی موجود نہیں ہے جس پر گمراہ کا لفظ بولا جا سکتا ہو. محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گمراہوں کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، رہنما ہیں، امام ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنمائی فرمانے والے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھانے والے. ایک مرتبہ غیر مسلموں نے محبوب ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر دراز کر چکا ہوں، یعنی لمبا عرصہ گزار چکا ہوں تمہارے درمیان رہ کر کے زندگی. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری زندگی کو تم نے نہیں دیکھا، نہیں پڑھا؟ کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا؟ کبھی میری زبان سے نازیبا کلمات سنے؟ آپ کفار کی طرف، آپ غیر مسلموں کی طرف، آپ تانا کشنے والوں کی طرف توجہ دے کر کے یہ فرماتے ہیں. کیا کبھی تم نے نازیبا کلمات یا نازیبا حرکتیں مجھ سے صادر ہوتے دیکھا؟ اللہ اکبر. کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں رکھتے؟ محبوب ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مبارک تمہارے سامنے گزری. اس کے ایک ایک منٹ پر ذرا غور کرو، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ آقائے دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا زمانے میں کہیں دیکھا ہی نہیں جا سکتا. آپ جیسا سچا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شیدائیوں، یہ محبوب ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی مبارک ہے جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کی کے سچے کتاب ہونے کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل بنایا ہے. پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی مبارک بھی کم اہم نہیں تھی. اس میں بھی آپ کی شانیں وراء الورا تھیں، یعنی سب سے اعلیٰ و ارفع و اعلیٰ تھیں. اس کا مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو انسان بنانے ہی کے لیے تشریف لائے تھے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کی پیاری پیاری امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میرے نور نظر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گویا آپ رب کے حضور اظہار بندگی فرمائے ہوئے التجا کر رہے ہیں. کیا التجا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ سجدہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے. تو گویا یہ آپ نے واضح فرما دیا کہ میں سجدہ کر کے دنیا والوں پر ثابت کرتا ہوں کہ میں نے ابھی سے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا. اس سے پتا چلا آپ اللہ پاک سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، قرب الہی کی منزلیں پیدا ہوتے ہی طے فرما چکے تھے. اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے. ہمارے ذیشان آقا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند رتبہ ہیں کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کے حضور سجدہ کیا، اور آپ کے امتی افسوس ہم سے 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی جاتی، ہم 5 نمازوں میں دکھائی نہیں دیتے، 5 نمازیں ہم سے ان وقت مقررہ پر نہیں ادا ہوتی. ہم نے حدیث پاک سنی
بندہ اللہ پاک کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھتا ہے. افسوس ہم سجدہ نہیں کرتے. کرنے چاہیے. سجدہ افضل ترین عبادت ہے. نمازیں پڑھیں, اس کے ذریعے سجدہ کرنے کی سعادت ملے گی. نوافل پڑھیں, سجدوں کی سعادت ملے گی. سجدہ شکر ادا کیا کریں, تلاوت کریں, سجدے والی آیات پڑھ کر سجدہ کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا و آخرت سنور جائے گی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوا چلو, یہ جو پیشانی ہے, یہ پیشانی جھکنا ہی چاہتی ہے. یہ پیشانی جھکنا ہی چاہتی ہے. اگر کوئی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا, رب عز و جل کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا, تو پھر وہ بندوں کے سامنے جھکتا ہے. وہ بندوں کے سامنے جھکتا ہے. لیکن وہ بندہ بڑا سعادت مند ہے, وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے, بڑا خوش قسمت ہے جو رب عز و جل کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. جو رب عز و جل کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنے رب عز و جل کی مناجات کرتا ہے, رب عز و جل کا ذکر کرتا ہے, اپنے رب کی مناجات کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی پیشانی کو رب عز و جل کی بارگاہ میں جھکائیں اور رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق سجدہ عطا فرمائے اور سجدوں کی لذتیں بھی ہم سب کو عطا فرمائے, کیونکہ توفیق سجدہ ملنا یہ بھی بڑی بات ہے, اور پھر سجدہ توفیق سجدہ ملنے کے ساتھ ساتھ سجدے کی لذتیں ملنا یہ اس سے بڑی بات ہے, کیونکہ رب عز و جل جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدوں کی لذتیں بھی عطا فرما دیتا ہے.